بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. سورہ ملک کی آیت نمبر 12 سے آج کے درس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے اہل جہنم کا ذکر فرمایا تھا، جہنم کے خوفناک مناظر کو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ جب جہنمیوں کو جہنم کے قریب کیا جائے گا، سمعوا لها شہیقہ، تو جہنم کے دھاڑنے کی آواز وہ سنیں گے، وہی تفور، اور وہ جوش سے غصے میں ابل رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، یوں لگے گا کہ گویا کہ وہ غصے سے اور غضب کی وجہ سے پھٹ جائے، تکاد تمیز من الغیظ۔ یہ اللہ جل شانہ نے جہنم کا حال، جہنم کا منظر اور جہنمیوں کو ملنے والی سزاؤں کو بیان فرمایا۔ آج جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، اس کے اندر اللہ جل شانہ نے اہل جنت کا ذکر فرمایا۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر۔ یقیناً وہ لوگ جو بغیر دیکھے اپنے رب کا خوف دل میں رکھتے ہیں، یخشون ربهم بالغیب، رب کو دیکھا نہیں، اللہ جل شانہ کو دیکھا نہیں، لیکن بغیر دیکھے بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ لہم مغفرۃ واجر کبیر، فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کا وعدہ بھی ہے اور اللہ کی طرف سے بڑا اجر و ثواب بھی اللہ نے ان کے لیے رکھا۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی بات کو پست آواز، پست میں آہستہ آواز سے کہو یا اپنی آواز بلند کر کے کہو۔ انہ علیم بذات الصدور، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آہستہ آواز میں بولو کہ بلند آواز میں بولو، اس سے فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ انہ علیم بذات الصدور، کہ وہ ذات تو دلوں کا حال بھی جاننے والی ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا وہ بھی تمہارے دلوں کا حال نہ جانے؟ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے تو اللہ ہی انسان کے اندر کے ہر حال سے واقف۔ وهو اللطیف الخبیر، اللہ وہ ذات ہے جو انتہائی باریک بھی ہے، الخبیر اور باخبر ذات ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا۔ فامشوا فی مناکبہا، پس تم زمین کے اوپر چلو، زمین کے کندھوں پر چلو۔ وکلوا من رزقی، اور اللہ کے رزق کو کھاؤ۔ وإلیہ النشور، اور بالآخر تم سب نے اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ أأمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں زمین میں دفا دے گا؟ فإذا ہی تمور، اور زمین اس کے خوف سے لرزنے لگ جاتی ہے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا،
کہ تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تو تمہیں پتہ چل جائے کہ کیسا ہوتا ہے اللہ کا ڈرانا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اللہ کو جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو کہ ان پر اللہ کا عذاب کیسے پڑا۔ یہ آیت نمبر 12 سے 18 تک کا ہم نے ترجمہ کیا۔ سب سے پہلی آیت جس کے اندر اللہ جل شانہ نے جن لوگوں کے لیے، جن ایمان والوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں یخشون ربہم، جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کا خوف دل میں رکھتے۔ اللہ جل شانہ نے پورے قرآن کریم میں، اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر انسان کی اصلاح اور اس کی تربیت کے لیے، اس کی کردار سازی اور اس کے اخلاق کو بنانے اور سنوارنے کے لیے جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ خوف و خشیت اللہ ہے، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر۔ انسان کی کردار سازی، انسان کی اخلاق سازی، انسان کو بنانے سنوارنے میں، انسان کا کردار بنانے میں، اس کے اخلاق کو بہتر بنانے میں، اس کے باطن کو، دل کو گناہوں سے بچانے میں جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ خشیت اللہ ہے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک کے اندر فرمایا گیا کہ رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت، دانائی اور عقل مندی کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف۔ سورہ نازعات کے اندر فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب سے ڈرا، اپنے رب کا خوف دل میں اس نے رکھا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو خواہشات سے دور رکھا، گناہوں سے دور رکھا، تو فرمایا کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ نے جنت بنایا ہے۔ یہ غور کیجئے گا آپ ان آیات میں اور اس بات کے اندر کہ اللہ جل شانہ نے انسان کی کردار سازی، اس کی تعلیم و تربیت، تزکیہ نفس کے اندر کسی اور بات کو بیان نہیں فرمایا ہے، جتنا اہتمام اور زور خشیت اللہ اور خوف پر بیان زور دیا گیا ہے، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر۔ اور یہ واحد نسخہ ہے، یہ واحد علاج ہے جو انسان کی خلوت کو، تنہائی کو بھی بہتر بناتا ہے اور انسان کی جلوت کو بھی بہتر بناتا ہے، انسان کو حق اور باطل میں بھی فرق کرنا سکھاتا ہے، انسان کو حلال و حرام سے بچنے پر بھی آمادہ کرتا ہے۔ جب اللہ کا دل، اللہ کا خوف دل کے اندر آ جاتا ہے، اللہ کا ڈر دل میں آ جاتا ہے، انسان کا پورا باطن منور ہو جاتا، روشن ہو جاتا، اس کی آنکھیں بھی روشن ہو جاتی، اس کا دل دماغ بھی روشن ہو جاتا۔ آج جو ہمیں گناہ ہونے کا احساس نہیں ہوتا، ہماری نگاہیں بھٹکتی ہیں، ہمیں فکر نہیں ہوتی، ہمارے خیالات بھٹک رہے ہوتے ہیں، ہمیں فکر نہیں ہوتی، لقمہ حرام ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے، ہمیں فکر نہیں ہوتی، ہم باطل کی بنیاد پر ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، تعصب کی بنیاد پر ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، جماعتوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، خاندانی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ ان سب کا جو نتیجہ ہوتا ہے یا ان سب کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف دل میں نہ ہوتا۔ جب اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا دل دماغ روشن ہو جاتا ہے، یہ آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، پھر یہ ناجائز کو نہیں دیکھتی، اس کا دل دماغ ناجائز کو نہیں سوچتا، ناجائز کا ساتھ نہیں دیتا، ہر حال میں وہ حق کا ساتھ دیتا ہے، اگرچہ اپنا نقصان ہی کیوں نہ کرے، اپنی عزت اور ناموس کو بھی قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن ہر حال میں وہ حق کا ساتھ دیتا ہے، سچ کا ساتھ دیتا ہے، سچائی کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ چیز ہے اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اور اللہ کی خشیت۔ آج دیکھیں کہ دنیا کی
بڑی بڑی طاقتوں کے پاس طرح طرح کی ایجنسیاں ہیں، طرح طرح کے آلات ان کے پاس ہیں، اور جرائم کو پکڑنے کے لیے، مجرم کو پکڑنے کے لیے طرح طرح کی فورسز لوگوں نے بنائی ہوئی، خفیہ ایجنسیاں بنائی ہوئی ہیں، لیکن جرائم ہے کہ جو رکنے کا نام نہیں لے۔ جو ممالک سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں مادی اعتبار سے اور ان چیزوں کے اعتبار سے، وہی سب سے زیادہ جرائم کی کثرت۔ یہ امریکہ اور یورپی ممالک جن کا تعریف کرتے ہم گن گاتے تھکتے نہیں ہیں، ہمارے یہاں سے کہیں زیادہ جرائم وہاں پائے جاتے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہمارے میڈیا کے پاس اس کے علاوہ اچھالنے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، انہی چیزوں کو جو ہے نا اچھالتا رہتا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور وہاں ان چیزوں کو اتنا زیادہ سنجیدہ نہیں لیا جاتا اور نہیں میڈیا میں اس کو آنے دیا جاتا، پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں، حالانکہ وہاں جرائم، قتل و غارت گری اس سے بھی زیادہ۔ غرضی کر رہا تھا کہ طرح طرح کی فورسز موجود ہیں لیکن جرائم کا سلسلہ تھمتا نہیں، اور اس کی وجہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ ہمارے دل اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف سے خالی۔ جب اس دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، خوف پیدا ہو جاتا ہے، تو انسان تنہا ہوگا اور اس کے پاس روپوں کا بیگ پڑا ہوا ہوگا، تب بھی اس میں خیانت نہیں کرے گا، تب بھی اس کو ناجائز طریقے سے ہتھیانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ نہیں کرے گا کہ بھائی سامنے والا بندہ نہیں دیکھ رہا ہے تو دھوکہ دے لیں، ڈنڈی مار دیں، چوری کر لیں۔ یہ چیزیں نہیں ہوں گی جب اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں ہو۔ تو خصوصیت کے ساتھ اللہ جل شانہ نے انسان کی اخلاق تعمیر، کردار سازی، اخلاق کو بنانے میں جس چیز پر زور دیا ہے وہ خوف اور خشیت اللہ ہے۔ اسی کو یہاں پر بیان فرمایا، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، یقیناً جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کا خوف دل میں رکھتے ہیں، لہم مغفرۃ و اجر کبیر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ پر کوئی فورس مقرر نہیں کی تھی، کوئی ایجنسی، خفیہ ایجنسی ان پر نہیں رکھی کہ بھائی یہ گناہ کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں رکھا۔ ایک ہی کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ میں کیا ہے کہ وہ اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں بٹھا دیا، وہ اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں ایسا بٹھا دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جنت کی بشارت بھی سن چکے ہیں، لیکن پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں، اپنی زبان کو باہر نکال کر مروڑ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس زبان نے مجھے ہلاکتوں میں ڈال دیا۔ حضرت عمر جیسی شخصیت جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جنت کی خوشخبری ملی ہے، حضرت حذیفہ سے پوچھتے ہیں کہ حذیفہ، حضور نے جو منافقین کے نام بتلائے ہیں ان منافقین کی لسٹ میں کہیں عمر کا نام تو شامل نہیں؟ یہ اللہ کا ڈر حضور نے ان کے دلوں میں بٹھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی قبرستان پہ جب گزر ہوتا، اتنا روتے کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ یہ اللہ کا ڈر اور خشیت تھی جو اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا تھا۔ تقریباً حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں اللہ نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کو بٹھایا۔ تو اصل چیز بھائی اسی پر ہی محنت کرنے کی ہے، اللہ کا خوف دل دماغ میں بٹھانا ہے، تب جا کر کہیں ان جرائم کی روک تھام ہوگی، گناہوں پر اجینا رکاوٹ کھڑی ہوگی، اور نیک اعمال پر، عبادات پر، نمازوں کی پابندی کا اہتمام پیدا ہوگا۔ اس کے بغیر اگر ہم چاہیں کہ بھائی عبادات کی پابندی ہو، گناہوں سے اجتناب کا اہتمام ہو، تو شاید مشکل۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ، ایسے لوگوں کے لیے بخشش ہے، اللہ نے مغفرت تیار کر رکھی ہے، واجر کبیر، اور بڑا اجر اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، واسروا قولکم او اجہروا بہ۔ یہ خوف ہمارے دلوں میں کیسے پیدا ہوگا؟ اس کا طریقہ اللہ جل شانہ نے ان آیات میں بیان فرمایا، واسروا قولکم او اجہروا بہ۔ ذرا تم کبھی فارغ وقت میں یہ بات ضرور سوچ لیا کرو کہ میں زبان سے جو بھی بول نکالوں، آہستہ آواز سے نکالوں یا زور سے نکالوں، وہ سب میرے رب کے علم میں ہے۔ میں خلوت میں بیٹھا ہوں تب بھی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے،
میں مجمع میں بیٹھا ہوں تب بھی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل میں آنے والے خیالات تک سے بھی وہ واقف ہے۔ اس لیے اگر میں تنہائی میں بیٹھ کر گناہ کر رہا ہوں تو یقیناً میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کم سے کم انسان اپنے رب سے تو حیا کرے۔ استحیوا من اللہ حق الحیا، ایک حدیث میں فرمایا کہ تم اللہ سے حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ اور اللہ سے حیا کیسے کرنی؟ اللہ سے حیا ایسی کرنی ہے کہ اس زبان کو حرام سے بچانا ہے، اس زبان کو غلط بول سے بچانا ہے، اس پیٹ کو حرام لقمے سے بچانا ہے، ان آنکھوں کو اللہ کی منع کردہ چیزوں پر پڑھنے سے بچانا ہے، ان کانوں کو اللہ جل شانوں کی منع کردہ چیزوں کے سننے سے بچانا ہے، ان ہاتھوں کو اللہ جل شانوں کی منع کردہ جگہوں میں استعمال کرنے سے بچانا ہے۔ یہ اللہ جل شانوں سے حیا کرنے کا مطلب ہے۔ ایک مفصل حدیث کے اندر یہ حیا کا مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھلایا۔ تو وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اپنی بات تم پست آواز میں کہو، ابھی جھرو بھی، یہ بلند آواز سے کہو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، لوگ سنے نہ سنے، دوسروں کے کانوں میں وہ آپ کی وہ بات پڑے نہ پڑے، لیکن اللہ تمہاری وہ بات سن رہا ہے، بلکہ بات تو کیا دل میں آنے والے خیالات تک سے بھی اللہ واقف ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، پھر فرمایا کہ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، جس ذات نے پیدا کیا ہے تو اگر اس کو علم نہیں ہوگا تو کس کو علم ہوگا؟ اللہ نے ہمارے دل دماغ سارے پرزے، دیکھیں ایک آدمی ایک مشین بناتا ہے، اس مشین کو پیدا کرنے والا یا بنانے والا وہ ہوتا ہے، اس مشین کے ایک ایک پرزے سے وہ واقف ہوتا ہے، ایک ایک پرزے کے بارے میں وہ آگاہ ہوتا ہے کہ یہ پرزہ کہاں لگا ہوا ہے، اس پرزے کے کیا کام ہے، اس کی کارکردگی کیسی ہے، اس کے جو ہے نا اس میں کہیں کوئی خرابی تو نہیں ہے، کوئی کہیں خرابی آ گئی، وہ آواز سے ہی پہچان جاتا ہے کہ فلاں پرزہ خراب ہو چکا۔ اللہ جل شانہ ہی ہمارے خالق، اللہ جل شانہ ہی ہمارے ظاہر اور باطن کو پیدا کرنے والے ہیں۔ اس نے فرمایا کہ الا یعلم من خلق، جس ذات نے پیدا کیا کیا وہ نہ جانے تو پھر کون جانے؟ وہو اللطیف الخبیر، اللہ کی ذات بڑی باریک بھی ہے، الخبیر اور ہر چیز سے باخبر۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، یہاں سے اللہ نے اپنی نعمتوں کو گنوایا ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا۔ ذلول عربی زبان میں اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کو سدھایا گیا ہو، باقاعدہ اس کو یوں کہہ لیں ٹرین کیا گیا ہو اور اس کو سواری کے قابل بنایا گیا، کیونکہ ہر قسم کا جانور ہر حال میں وہ سواری کے قابل نہیں ہوتا۔ گھوڑا ہے، اگر وہ جنگلوں میں رہا ہو، باقاعدہ اس کو سدھایا نہ گیا ہو، ٹریننگ نہ دی گئی ہو، تو وہ جانور سواری کے قابل نہیں ہوتا۔ ایسی اونٹنی بھی جس کو سواری کا عادی نہ بنایا گیا ہو، باقاعدہ اس کو اس کی تربیت نہ دی گئی ہو، وہ بھی جو ہے نا سواری کے قابل نہیں ہوتی۔ کوئی سوار ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اسے گرا دیتی۔ تو اللہ جل شانہ نے زمین کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو تمہارے تابع کر دیا۔ جس طرح تربیت دے کر، ٹریننگ دے کر، سدھا کر انسان جانور کو مسخر کر لیتا ہے، اپنے سے کئی گنا طاقتور ہاتھی کو اپنے تابع کر لیتا ہے، اس کو تعلیم دیتا ہے، جنگلی درندوں کو تعلیم دے کر، کتوں کو تعلیم دے کر اپنے لیے اپنے مسخر کر لیتا ہے۔ اونٹنی اس جیسے بڑے بڑے جانوروں کو انسان اپنے تابع کر لیتا، یہ ذلول کہلاتے ہیں۔ تو والذی جعل لکم الارض ذلولا، تو اللہ نے زمین کو بھی تمہارے تابع کر دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا، نہ بہت زیادہ دلدلی اور کیچڑ والی بنایا کہ اس میں چلنا دشوار ہو، اور نہیں انتہائی سخت پتھریلی بنایا کہ جو قابل کاشتی نہ ہو، انسان اس سے نفع ہی حاصل نہ کر سکے۔ بہت زیادہ سخت بھی نہیں ہے، بہت زیادہ نرم بھی نہیں ہے کہ بالکل پانی ہو، دلدل ہو، کیچڑ ہو۔ یہ بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں آپ ذرا غور کیجئے گا کہ زمین کا جو حصہ جس میں انسان بستے ہیں وہ سخت بھی نہیں ہے، بہت نرم بھی نہیں ہے۔ سخت اس لیے نہیں ہے کہ اگر بالکل پتھر جیسی سخت ہوتی یہ کاشت کے قابل نہیں ہوتی، کسی قسم کے غلہ اناج اور کھیتی کے قابل نہیں ہوتی، کسی قسم کے پھل میوجات اگانے کے قابل نہیں ہوتی، کسی درخت کو اگانے کے قابل نہیں ہوتی۔ اور اگر بالکل کیچڑ والی ہوتی
تو بھی انسان کے لیے بالکل بیکار ہو جاتی. وہ زمین بھی نہ قابل کاشت ہوتی ہے، قابل کاشت تو دور کی بات، انسان کے لیے اس پہ چلنا اور ٹھہرنا، قیام کرنا، ٹھکانہ بنانا تک بھی مشکل ہو جاتا. تو اللہ جل شانہ یہاں پر اسی بات کو بیان فرما رہے کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ یہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا. فامشوا فی مناکبہا، پر زمین، مناکب عربی زبان میں منکب کندھوں کو کہا جاتا ہے، کندھوں کو کہا جاتا ہے، مراد اس کے اوپر تم چلو، اس کے کندھوں پر چلو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ کی عطا کردہ رزق کو تم استعمال کرو. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تو زمین سے جو کچھ بھی ہم حاصل کر رہے ہیں، غلہ، اناج، میوجات، پھل فروٹ، یہ سب اللہ کی عطا کردہ رزق ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اللہ ہی کی طرف ہم سب نے جمع ہونا. أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، انسان کو اللہ جل شانہ نے ان آیات میں تنبیہ دی کہ اپنے رب سے بے خوف نہیں ہونا. جس رب نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا ہے، زمین میں دھسا دیا ہے، پتھروں کی بارش کر کے ہلاک کیا ہے، انسان کو اس سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. اسی کو کہتے ہیں ایمان. ایمان اللہ نے امید اور خوف کے درمیانی راستے کو رکھا. پچھلی آیات ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر کے اندر اللہ نے امید دلائی کہ جو دن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بڑا اجر ہے، بڑا اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا سامان رکھا ہے. ان آیات میں اللہ ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو امید بھی اللہ سے رکھو، نا امید نہیں ہونا، اور بے خوف بھی نہیں ہونا، خوف بھی اپنے دل میں ضرور رکھنا. امنتم من فی السماء، کیا تم آسمان والے سے ڈر گئے، بے خوف ہو گئے؟ ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے. آسمان والا، اگرچہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ ہر جگہ موجود ہے، صرف آسمانوں میں نہیں ہے، اور آسمان ہی ان کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، ہر جگہ اللہ موجود ہے، ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. لیکن عام طور پر جو شخص اوپر ہوتا ہے وہ نیچے موجود تمام لوگوں کو بآسانی دیکھ رہا ہوتا ہے. اس لیے اللہ جل شانہ کے لیے کنایتاً آسمان والا کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ ہمارے ایک ایک حرکت سے، ایک ایک عمل سے واقف ہے. ورنہ اللہ کی ذات کسی مکان کے اندر، کسی جگہ کے اندر، کسی سمت اور کسی جہت کے اندر نہیں ہے. نہیں اللہ جل شانہ آسمانوں کے تابع ہے، نہیں اللہ کی ذات عرش و کرسی کے تابع ہے، نہیں اللہ کی ذات جو ہے وہ ساتوں آسمانوں کے تابع ہے، نہیں زمین کے تابع ہے. یہ سب چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں، عارضی چیزیں ہیں، حادث ہیں. یہ آسمان بھی، یہ زمین بھی، یہ سب کچھ فنا ہو جائے، اللہ کی ذات ہی باقی رہنے والی. اس لیے اللہ کی ذات ان کے تابع نہیں. آسمان والا صرف اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ جس طرح کوئی آدمی اوپر ہو تو نیچے موجود ہر آدمی کو، ہر شخص کو، اس کی ایک ایک حرکت کو بخوبی دیکھ لیتا ہے. ایسے ہی چونکہ اللہ ہماری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہا ہے، اس لیے استعارے اور کنایے کے طور پر آسمان والا کہہ دیا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صاحب اپنی ایک حبشی باندی کو لے کر آئے اور کہنے لگے کہ بھائی میں اپنے قسم کے کفارے کے طور پر اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں. قسم کے کفارے کے طور پر غلام یا باندی کو بھی پہلے زمانے میں آزاد کیا جاتا تھا. اب اگرچہ غلام باندی کا تصور نہیں، لیکن اس کے لیے شرط تھی کہ وہ غلام باندی مسلمان ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ صاحب گئے کہ میں اپنی اس باندی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں قسم کے کفارے کے طور پر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، اس سے سوال کیا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے فی السماء کہہ دیا کہ اوپر آسمانوں میں. جب بھی ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو آسمانوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. وضو کے بعد دعا پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی جاتی ہے. تو یہ در حقیقت اس لیے نہیں ہوتا کہ اس پر اوپر آسمانوں میں اللہ موجود ہے. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہمارے سامنے بھی ہے، ہمارے دائیں، ہمارے پیچھے، ہماری شہرت سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے. تو اوپر کی طرف دیکھنا ایک استعارہ یا ایک کنایے کے طور پر ہے کہ جس طرح اوپر موجود شخص نیچے ہر آدمی موجود ہر فرد کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو آسمان والا کہہ دیا جاتا ہے. اسی نسبت سے یہاں پر یہ اس لفظ استعمال کیا گیا امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض.
کہ تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور وہ زمین اللہ کے ڈر سے، خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ تو زمین کا زلزلہ بھی در حقیقت، زمین کا پھٹ جانا بھی در حقیقت اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوتا۔ یہ تو انسان بد نصیب ہے، زمین جیسی چیز بھی اللہ کے ڈر و خوف کی وجہ سے شخص ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی، لیکن انسان کا دل، انسان کے خیالات اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یا تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش کر دے۔ حاصبا ان بادلوں کو کہا جاتا ہے جس میں پتھر موجود۔ بعض قوموں کو اللہ نے ایسے ہی ہلاک کیا۔ قوم لوط کے بارے میں آتا ہے کہ ان پر پتھروں کی بارش کی گئی، پتھروں کی بارش کی گئی، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ بادل ہیں۔ قوم عاد کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ، انہوں نے بادلوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ بھئی یہ تو بادل آ گئے، تو بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن وہی بادل ان کے لیے عذاب کا باعث بنے۔ بل هو ما استعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم، تیز ہوائیں چلی، پھر اس میں سے پتھروں کی بارش ہوئی، تدمر کل شیء بامر ربها، جس نے اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دی، تباہ و برباد کر کے رکھ دی۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی انتہائی گھنے بادل اور تیز ہوائیں چلنی شروع ہو جاتی اور بادل آ جاتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ جب بادل آتے ہیں تو ہم میں سے تو ہر آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ چلو بارشیں ہوں گی، گرمی دور ہو جائے گی، اور جو ہے وہ کھیتوں کو پانی مل جائے گا، اور آپ ہیں جو ان بادلوں کے آنے پر جنہیں غمزدہ ہو جاتے ہیں اور خوف آپ کے بدن پر آ جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ، بہت سی قوموں کو اللہ نے ان بادلوں کے ذریعے ہلاک کیا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ان میں اللہ کا عذاب چھپا ہوا نہ ہو اور یہ عذاب کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اللہ اسی بات کی ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آئے تو اللہ اس پر بھی قادر ہے، جیسا کہ پچھلی قوموں کو اللہ نے ان بادلوں کو کے ذریعے ہلاک کیا اور ان بادلوں کو ہی ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنایا۔ ایسے ہی اگر ہم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو یہ عذاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بہت سی جگہ بارشیں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ دریاؤں میں، نہروں میں اور سمندروں میں طغیانی آ جاتی ہیں، جو بڑے بڑے طوفانوں کا پیش خیمہ بن جاتی ہیں، بستی کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں، کھیت کے کھیت تباہ ہو جاتے ہیں۔ پچھلے سالوں میں بارشوں کی وجہ سے جو سیلابی صورتحال رہی وہ ہم اور آپ پر مخفی نہیں ہے۔ اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں۔ امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کہ تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش نازل کرے۔ فستعلمون کیف نذیر، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہوتا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے کے لوگوں نے بھی اپنے رب کی تکذیب کی، رب کو جھٹلایا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو دیکھ لو کہ ان پر میرا عذاب کیسے نازل ہوا۔ کہ ہم اور آپ کو تنبیہ ہے اللہ کی نافرمانی سے ہم گریز کریں، اللہ جل شانہ کو راضی رکھنے کی کوشش کریں، وبعدہ ایسا نہ ہو کہ جو چیزیں پچھلی قوموں کے لیے عذاب کا ذریعہ بنی، پچھلی قوموں کے لیے جن اسباب کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوا، وہی اسباب آج ہم اور آپ میں موجود ہیں۔ بھائی وہی چیزیں موجود ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آیا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم بھی پچھلی قوموں کی دیکھا دیکھی ان کے نقش قدم پر نہیں چلو، یہاں تک کہ اگر گوہ کسی جانور کے بل میں گھسا ہوگا تو تم بھی جو ہے نا پچھلے زمانے میں تو تمہاری قوم میں بھی، تمہارے اندر بھی اس قسم کا واقعہ ہوگا، تمہارے اندر بھی اس قسم کے واقعات پائے جائیں۔ وہی حالات، وہی صورتحال ہیں۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ ہم عذاب سے بچیں۔ اس لیے ہر حال میں انسان کو اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اپنے اعمال و اخلاق کی درستگی کی فکر ہو۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا رب.